کہ سڑکوں پر سے جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں یہ اچانک غائب ہونا شروع ہو گئے. عجیب بات ہے. جو شہر میں بیچارے دکھی لوگ، مجبور لوگ، معذور لوگ، وہ بھی غائب ہونا شروع ہو گئے. تو ہم نے کہا پتہ کریں کہ یہ ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ جناب عالی یہ جو ہمارے یہاں کی بعض این جی اوز ہیں وہ ان کو غائب کر رہی ہیں ان اینکرز کے لیے جنہوں نے رمضان شو کرنے ہیں، تماشا لگانا ہے اور اس تماشے میں ان سب کو پیش کرنا ہے، ان کے نام پہ پیسہ بٹورنا ہے، ان کے نام پہ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ دنیا میں سب سے فقیر ترین ملک جو ہے جہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا پرسان حال نہیں ہے وہ پاکستان ہے. یعنی پاکستان کے لیے ایک کالا دھبا بنانے کے لیے ایسے معذور افراد کو کہ جن کی عزت نفس کا ہمیں سب سے پہلے خیال رکھنا ہے، ان خواتین کو جن کی عزت نفس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ان بچیوں کو، ان بھیک مانگنے والوں کی بھی عزت نفس کا ہمیں خیال رکھنا ہے جو سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں مگر اب ان سے چھپتے پھر رہے ہیں. پاکستان میں جو این جی اوز، بعض این جی اوز، ساری تو نہیں ہے ظاہر ہے، ہم بھی این جی اوز میں شامل ہیں، لیکن بعض این جی اوز ڈھونڈتی پھر رہی ہیں ایسی عورتوں کو کسی کا استغفر اللہ اللہ نہ کرے ہاتھ کٹا ہوا ہو تماشا لگا سکیں. بعض لوگوں کو شوق بھی ہے ٹی وی پہ آنے کا، وہ بھی ایک تماشا ہے. بعض لوگوں کو اکسا کے لایا جاتا کیے جائیں گے اور پھر وہ این جی اوز کی بات نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف رکھے اور وہ سجاتے ہیں جو یہ تماشا سجا. آپ رمضان شوز جس میں عبادت کا وقت جو سن رہے ہیں اس میں جو تھوڑا وقت پیچھے جائیں اگر تو آپ کو محسوس ہوگا آج تو پھینک کے دیے جا رہے ہیں. ارے ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں صاحب جہاں زندہ نوزائیدہ بچہ بھی انعام میں دیا جاتا ہے. استغفر اللہ، لعنت ہو ایسے لوگوں پہ جو دس دس لاکھ روپے لے کے بچوں کا سودا کرتے ہیں اور پھر رمضان میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ہر شو کے اندر اور وہاں پہ تماشا لگا ہوا ہوگا. لوگ روتا ہوا دیکھ کے انہیں کہا جائے گا. میں ایک ایسے شو کا چشم دید گواہ ہوں کہ جہاں ایک بچہ رو کے نہیں دے رہا تھا، وہ رو نہیں رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے. انہوں نے دوسرے بچے کو لیا تو انہوں نے کہا واہ 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 ویل ڈن، زبردست جا رہا ہے. یہ ریٹنگ ہے. میں نہیں کہتا، ان کو تو اپنا شو بیچنا ہے. اس کو کیا ہو گیا ہے کہ جو بچے بیچ رہے ہیں، جو گھروں سے نکلے ہیں، جو عزت نفس کو سر عام ان کی لٹا رہے ہیں. دیکھیے صاحب، ایک ایسے شخص میں جو عورتوں کے بازار میں کھڑا ہوا عورتوں کو بیچ رہا ہے اس میں اور این جی او میں فرق ہونا چاہیے. این جی او کے پاس لڑکی آتی ہے اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے، یا میں اس سے آگے جا گھر میں بیٹھ کے شادی کرا دیں، آپ اس کی آفس میں بیٹھ کے شادی کرا دیں، اس کے گھر والوں سے رابطہ کریں اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو آپ کرا دیں. اس کو ٹی وی پہ لا کے آپ نے جب ایک بازار کی زینت بنا دیا تو آپ نے اس کے خاندان کے ساتھ بھی زیادتی کی، آپ نے اس کے اہل محلہ کے ساتھ بھی زیادتی کی. ظاہر ہے کہ جو لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ نکل کے گھر سے آتی ہے اسے اپنے ماں باپ کو برا بھلا تو کہنا ہے اور پھر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ بولنا ہے اور پھر وہ جا کے میڈیا پہ اگر ایسے نہ بول رہی ہو تو اس کو پھر جو وقفہ آتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ تم نے ایسے بولنا ہے. تھوڑا رونا بھی ہے، تھوڑا تماشا بھی لگانا ہے. مجھے پتا ہے لڑکیوں کی مجبوریاں بھی ہیں لیکن ان مجبوریوں سے این جی اوز کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. ان مجبوریوں سے عورتوں کی جو حرمت ہے، جو عزت ہے، اس کو سرے بزم لٹانا نہیں چاہیے. آپ شادی کے نام پہ تماشا سجا رہے ہیں، اس کو بھی نچوا رہے ہیں، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی ناچ رہے ہیں اور این جی اوز جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور اس طریقے سے پیسوں کو باعث رحمت و برکت کا مہینہ یہ بیچارے لوگ جو معذور ہیں ان کی تو باعث رحمت و برکت نہیں ہو پاتی لیکن ان این جی اوز کی ہو جاتی ہے، میڈیا کی ریٹنگ کی ہو جاتی ہے. ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. آپ زکوٰۃ، خیرات، صدقات بھیجتے ہوئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جن کی بڑی بڑی ہولڈنگز لگیں، جو بڑے بڑے اشتہارات بانٹ رہے ہوں، کھمبوں پہ لگا رہے ہوں اپنی تصویر کے ساتھ، تو آپ سمجھیے کہ یہ زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے. جو میڈیا میں اشتہارات چلا رہے ہوں، جو روزانہ وہاں پہ ایسے لوگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہوں، آپ سوچ لیجئے کہ یہ زکوٰۃ کہاں جا رہی ہے. خدا را زکوٰۃ کو زکوٰۃ رکھیے. آپ ایسی این جی اوز کا انتخاب کیجئے جو تماشا نہیں لگاتی، جو عزت نفس کو بیچتی نہیں ہیں، جو عزت نفس کا خیال رکھتی ہیں اور ان کے لیے پھر نہیں ہوتی.
اور مجھ جیسا شخص، میں انصار بڑھنی یہ کھلے بزم کہہ رہا ہوں، کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا شخص اس میڈیا کی زینت بھی بننا پسند نہیں کرے گا جہاں پہ انسان کی عزت نفس بیچی جاتی ہو، جہاں پہ رمضان کے نام پہ تماشا لگایا جاتا ہو، جہاں ہاں ضرور ایسے چینلز پہ ضرور میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا جہاں یہ تماشا نہ لگ رہا ہو، جہاں پہ کسی کی عزت نفس سے کھیلا نہ جا رہا ہو، جہاں کوئی لڑکی سرے بزم برباد نہ ہو رہی ہو، جہاں وہ خاندان، ظاہر وہی خاندان، عورت پہلے بیوہ آتی ہے، اس کے اوپر پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ظالم شوہر کی بیوی بن کے آتی ہے، پھر پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک اس میں وہ یتیم بچوں کی ماں اور ایک میں کنواری بن کے آتی ہے اسی چینل پہ، اسی حوالے سے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس طریقے سے رونا ہے، کس طریقے آپ ان کو نہیں رو رہے ہیں تو آپ انہیں گلے لگا لیں گی یا لگا لیں گے اور ان کو زبردستی رلائیں گے کیونکہ ریٹنگ بڑھانی ہے، لیکن ان این جی اوز کے ساتھ کیا آپ کا کوئی معاہدہ ہے؟ کوئی، یہ بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے۔ آپ نے کبھی سوچا اگر آپ بیٹی والے ہیں، کل آپ کی بیٹی کسی کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکل جائے، میں مانتا ہوں زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس زیادتیوں کو تماشا مت کہ جس طریقے سے پبلسٹی ہو وہ نہ کرو۔ اب تو این جی اوز چھاپے بھی مارنے لگی ہیں، میں تو حیران ہوں کہ اللیگل کام اللیگل طریقے سے کیا جا رہا ہے، اللیگل کام کو پکڑنے کے لیے اللیگل طریقے اپنائے جاتے ہیں جو انتہائی غلط ہے۔ اور پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ وہ قانون کے رکھوالے کہاں ہیں، میں حیران ہوں کہ جہاں بچے بڑھتے ہیں اور پاکستان میں ان کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ بچہ آیا کہاں سے اغوا کیا گیا یہ بچہ، یا کسی حرام کام سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، کسی نے پوچھنے کی کوشش کی نہیں، کیونکہ مزے آ رہے ہیں، ریٹنگ چل رہی ہے، ہاتھ پہ تالیاں بج رہی ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو رلایا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ رلاتے ہیں تو پیسے آتے ہیں نا۔ آپ حقیقت کو جانیے، حقیقت کو جب آپ دیکھیں گے، حقیقت اس کے بہت مختلف ہے۔ وہ لوگ جو پچھلے سال ٹی وی پہ بیٹھ کے نچائے گئے تھے، وہ لوگ جو پچھلے سال ٹی وی پہ بیٹھ کے بھیک منگوائی گئی تھی، وہ اس سال بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہی این جی اوز ہوں گی، وہی سب ڈرامے ہوں گے، وہی سارے معاملات چل رہے ہوں گے۔ خدا کے واسطے مذہب کو مذاق مت بناؤ، خدا کے واسطے پاکستان کی عزت و حرمت کا مذاق مت بناؤ۔ کیا بتانا چاہتے ہو دنیا کو کہ رمضان اس لیے آتے ہیں کہ تم تماشا لگاؤ؟ آپ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو، آپ ایسے کام کر رہے ہو کہ جس کے اندر تفریح ہو رہی ہے، جو در حقیقت عبادت کا وقت ہے وہاں تفریح کی نظر کر رہے ہو، یا ڈرامے بازیوں کی نظر کر رہے ہو، یا ایسے لوگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہو کہ جن کے نام پہ آپ کو چندہ ملے، اور وہ پھر کہاں جاتا ہے؟ جا کے دیکھیے، ہر سال وہی خاندان دوسرے ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے، ہر سال وہی خاندان جو ہے وہ پھر وہی کہانی کر رہے ہوں گے، اور اس وقت اگر آپ دیکھیے جو لاکھوں کروڑوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں وہ جاتے کہاں ہیں؟ آپ کے یاشیوں پہ، آپ کے دیگر مقاصد کے اوپر۔ آپ ایک وقت میں جس طریقے سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، اس کھیل کی اجازت رمضان نہیں دیتا، اور ہم اسلام کی بڑی باتیں کرتے ہیں، اسلام کا بڑا ذکر کرتے ہیں، اسلام پہ بہت بولتے ہیں، اور یہاں اسلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے، جہاں انسانیت کی بے حرمتی ہو رہی ہو، جہاں لوگوں کی بے حرمتی ہو رہی ہو، جہاں پاکستان کی بے حرمتی ہو رہی ہو، دنیا نہیں دیکھ رہی۔ آپ کے یہاں جو ایمبیسیز ہیں دنیا بھر کی، آپ کے یہاں جو کونسلیٹس ہیں دنیا بھر کے، آپ کے یہاں جو ہائی کمیشن اور ڈپٹی ہائی کمیشن ہیں دنیا بھر کے، جو دنیا کے نمائندے آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ ان مانیٹر نہیں کر رہے؟ کیا وہ ان پروگراموں کو نہیں دیکھ رہے؟ ان پروگراموں کو مانیٹر نہیں کر رہے؟ کیا بتا رہے ہیں آپ دنیا کو کہ پاکستان ایک فقیر ملک ہے، پاکستان ایک اتنا گرا ہوا ملک ہے کہ جہاں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا بھی تماشا لگایا جاتا ہے، سڑکوں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے بازار میں بٹھایا جاتا ہے؟ ایسا نہ کرو۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا ہوگی۔ آپ پاکستان سے کھیل رہے ہیں، یہ این جی اوز ہوں یا یہ اینکرز ہوں، یہ پاکستان سے کھیل رہے ہیں۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، ایسا نہ ہو۔ میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کبھی کہ میں عوام سے کہوں کہ اٹھ کھڑی ہو اور محاسبہ کرو، کیونکہ وہ سول وار کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے، اور میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا۔ میں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے خونی انقلاب کی، میں نے ہمیشہ حمایت کی ہے ایسے انقلاب کی جس میں ذہنوں کو بدلا جائے، جہاں آپ کو جگایا جائے، جہاں آپ کو حقیقت بتائی جائے۔ مجھے نہیں پرواہ کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے معلوم ہے یہ سارے میرے دشمن ہیں، اس لیے دشمن ہیں کہ میں ان کی کرپشن کو، میں نے 5 سال پہلے جب کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی، 6 سال پہلے، تو مجھے معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔
میں آج بھی اس کو بھگتتا رہا ہوں، لیکن میں اسی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں اور آپ سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ لڑتا رہوں گا، کھڑا رہوں گا، اور ایک دن ضرور میری ہی زندگی میں آئے گا کہ جب میں ان سب کو شکست دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پاکستان کی بات ہے۔ اب جب پاکستان کی بات ہے تو میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میں دنیا کے کسی کونے میں جاؤں ان پاکستانیوں کی رہائی کے لیے، ان پاکستانیوں کو بچانے کے لیے جنہیں یہاں سے ٹریفک کیا جا رہا ہے، جنہیں یہاں سے اسمگل کیا جا رہا ہے، جو باہر جیلوں میں بند ہیں، جو پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں، اور مجھے کہا جائے کہ یہ تمہارا ملک ہے جہاں بچے بانٹے جاتے ہیں اور 10-10 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں، ان بچوں کی کمائی کی جاتی ہے۔ آپ کا یہ ملک ہے؟ آپ کا یہ ملک ہے کہ جو آپ کی عبادت کا مہینہ آتا ہے اس عبادت کے مہینے میں تماشے لگائے جاتے ہیں؟ آپ کا ملک فقیر ہے؟ آپ کا ملک کیا کچھ الفاظ نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، اس لیے کہ اگر وطن ہے اور اس وطن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے، یہ ہماری مٹی ہے، یہ ہماری سرزمین ہے، اس سرزمین کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہو، آپ اس سرزمین کو بھی بیچ رہے ہو، آپ اس مٹی کو بھی بیچ رہے ہو، آپ پاکستان کی حرمت کو بھی بیچ رہے ہو، آپ پاکستان کے استحکام کو بھی بیچ رہے ہو۔ کیا ہوگا؟ ایسے بچے کہاں کہاں جائیں گے؟ کیا بنیں گے کل؟ کیا دہشت گرد بنیں گے؟ کیا سوسائڈ بمبر بنیں گے؟ کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ایسے لوگوں کو جن کو بٹھا کے تماشے لگائے جاتے ہیں، جب ان کو پیسے نہیں ملتے تو کیا ہوگا؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ میں لا کے ثابت کرتا ہوں کہ ان کو پیسے ملتے ہیں۔ اگر ان کی زندگی نہیں بدلی ہے تو آپ ان کو 2000 روپے دے کے یہ تو بیان کروا دو گے، کیونکہ وہ بھی ٹی وی کے شوق میں، آج کل یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے کہ ٹی وی کے شوق میں آ کے وہ جھوٹ بھی بول دیں گے۔ ایسا بھی ہو رہا ہے اور بہت دیکھا ہے۔ ایسی 4 شادیاں میں ختم کرا چکا ہوں جن کی زبردستی شادی کرائی گئی تھی دھوکے سے، انہی شوز کے اندر 4 شادیاں، اور اگر ان کے بیانات آپ ان لڑکیوں کے دیکھ لیں تو آپ شاید رات کو سو بھی نہ پائیں۔ کیا ہوا ہے؟ ایک ماں جاتی ہے اپنی علاج کے لیے اور اس کی بچی کو صبح بلا لیا جاتا ہے، ایک شو میں بٹھا کے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ وہ چیخ رہی ہے، وہ چلا رہی ہے۔ جب بچی کی عمر پوچھی جاتی ہے، جس بچی کی عمر صرف 14 سال ہے، جب اس کی عمر پوچھی جاتی ہے تو وہ این جی او کی ایک خاتون بولتی ہیں ہاں 18 سال کی ہے۔ شرم کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، بے شرمی کی انتہا ہے۔ یہ پاکستان کی بات اتنا بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اور وہ ادارے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ کیا ان کا بھی اس میں کوئی انٹرسٹ ہے؟ تو میری اطلاع تو یہ ہے کہ بعض شیلٹر ہوم جو ہیں وہ عیاش گاہیں بن چکی ہیں۔ وہاں پہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ اگر میرا شیلٹر ہوم ہے، انصار برنی ٹرسٹ کا اگر کوئی شیلٹر ہوم ہے، تو انصار برنی اس شیلٹر ہوم میں کیا کر رہا ہے؟ کوئی عورت ہو اس شیلٹر ہوم میں، آپ 4-5 مردوں کو لے کے ایک تماشا لگاتے ہو، 8-10 فوٹوگرافر ہوتے ہیں، 8-10 کیمرہ مین ہوتے ہیں، سارے مرد ہیں، آپ نے 20-25 عورتیں رکھ کے ان کا تماشا لگایا ہوا ہے۔ عیاش گاہیں مت بناؤ، شیلٹر ہوم کو شیلٹر ہوم رکھو۔ یہ جو عیاش گاہیں ہیں نا، اب آپ کہیں چھاپا مار کے لا کے عورت کو رکھ کے اس کو پھر آپ بیچ رہے ہیں، وہاں پہ آپ اس کو وہاں پہ دکھا رہے ہیں، آپ اس کو وہاں پہ۔ انصار برنی ٹرسٹ نے کبھی ایسا نہیں کیا، ان 35-36 سالوں میں کبھی ایسا نہیں کیا۔ کسی عورت کی حرمت عظمت کا ہمیشہ خیال رکھا گیا ہے، اس کی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھا گیا ہے۔ تو یہ جب آپ شیلٹر ہوم میں لے کے جاتے ہیں میڈیا کو، ہر دوسرے تیسرے دن آپ کے شیلٹر ہوم میں اگر میڈیا جا رہا ہے، وہ ڈائریکٹر جا رہا ہے، وہ پروڈیوسر جا رہا ہے، وہ کیمرہ مین جا رہے ہیں، وہ اسٹاف جا رہا ہے، تو آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ آپ ان عورتوں کو سب کو دکھا رہے ہو اور پھر میڈیا پہ لا کے پوری پاکستان کو دکھا رہے ہو؟ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے؟ تمہارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ اور اگر بہن بیٹیاں ہیں تو تم اتنے کمزور اور بغیرت ہو گئے ہو کہ تمہیں ان کی عزت کا بھی خیال نہیں۔ آج کسی کی بیٹی کو نچواؤ گے، آج کسی کی بیٹی کو شیلٹر ہوم میں پناہ دے کے اور تماشا لگاؤ گے صرف چند ٹکوں کے لیے، تو کل تمہاری بھی بیٹی ہوگی، تمہاری بھی بہن ہوگی، تمہارا بھی گھر ہوگا، تمہاری بھی بیوی ہوگی، کل وہ بھی تماشا بن سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اس لیے کہ میں کسی کو بد دعا نہیں دینا چاہتا، لیکن جب میں یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں تو 35 سال میں نے بہت کما سکتا تھا، بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن یہ کمائی حرام کمائی، تمہیں مبارک ہو، میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں پہلے وکیل بنا ہوں، پہلے میں نے وکالت شروع کی ہے، میرے پاس کمائی آئی ہے وکالت کی، پھر میں نے این جی او بنائی ہے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کا پیشہ کیا ہے؟
آپ ایرانی تیل میں ہیں، آپ چائنا کٹنگ میں ہیں، آپ پلاٹوں کے قبضوں میں ہیں، آپ لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسہ کما رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے جو گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں کہاں سے رکھی ہوئی ہیں؟ آون ساربرنی سے پوچھو کہ کہاں سے کماتا ہے. میری لا فرمیں ہیں دنیا بھر کے مختلف ممالک کے اندر، میں خود وکیل ہوں. آپ کیا کرتے ہو؟ آپ صرف تماشے لگاتے ہو، لڑکیاں بیچتے ہو، بچوں کو بیچتے ہو، ان کی عزتوں کو بیچتے ہو. خدا را ایسا مت کرو. اور اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ اپنے ادارے میں اس کی مدد کریں. آپ میڈیا کو لے جا کے تماشا نہ بنائیں اپنے شیلٹر ہوم میں. ہر چوتھے پانچویں دن تو آپ کے شیلٹر ہوم کی ایک کہانی کسی کی چل رہی ہوتی ہے. یار تمہیں شرم نہیں ہے؟ تمہیں حیا نہیں ہے؟ غیرت نہیں؟